الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی جد الحسنین محمد المصطفیٰ صاحب قاب قوسین وعلی آلہ وصحبہ ما دام الکونین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا تاجدار کون و مکان، سیاح مکان، مولا مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیں نچھاور کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد عزت و احترام بزرگوں و دوستوں، مسلسل کئی جمعوں سے آپ خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری مقیم رضا صاحب سے تفصیلاً شہدائے کربلا کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نسبت ہے جنہیں حضرت حسنین و علی سے، نسبت ہے جنہیں حضرت حسنین و علی سے، وہ فیض صدا پاتے ہیں دربار نبی سے۔ نسبت ہے جنہیں حضرت حسنین و علی سے، وہ فیض صدا پاتے ہیں دربار نبی سے۔ اور جو حضرت حسنین کی چوکھٹ کے گدا ہیں، جو حضرت حسنین کی چوکھٹ کے گدا ہیں، ڈرتے ہیں زمانے میں بھلا کب وہ کسی سے، ڈرتے ہیں زمانے میں بھلا کب وہ کسی سے۔ حسنین آپ جانتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حسنین، یعنی دونوں بہت اچھے، دونوں بہت خوبصورت، دونوں عرفہ و اعلیٰ۔ تو حسنین کے مطلب ہوتے ہیں امام حسن اور امام حسین۔ تو جو حضرت حسنین کی چوکھٹ کے گدا ہیں، ڈرتے ہیں زمانے میں بھلا کب وہ کسی سے۔ اور حسین نام ہے قربانیوں شہادت کا، حسین نام ہے قربانیوں شہادت کا، حسین نام ہے اخلاق کا مروت کا، حسین نام ہے قربانیوں شہادت کا، حسین نام ہے اخلاق کا مروت کا، اور حسین نام ہے اللہ کی عبادت کا، حسین نام ہے انسانیت کی عزت کا، حسین نام ہے انسانیت کی عظمت کا۔ میرے دوستو، میں آج اجمالاً تفصیلاً تو آپ حضرت قاری مقیم رضا صاحب خطیب اہل سنت سے سماعت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ میں اجمالاً سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مائے نازش بشریت، فخر انسانیت، نواسے حبیب کردگار، جگر گوشے خاتون جنت و حیدر کرار،
سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یا کربلا کے کارناموں کو مذہبی جذبات سے، مذہبی احساسات سے ہٹ کر، عقیدت و محبت سے تھوڑی دیر ہٹ کر انسانیت کی کسوٹی پہ بھی پرکھا جائے تو بے مثال ہے، مانوتا کی کسوٹی پہ بھی جانچا جائے تو حسین کے کارنامے کا جواب دنیا میں نہیں مل پاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، یوں تو تاریخ کے اوراق جنگوں اور لڑائیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن کربلا کی جو جنگ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ تھی، وہ دنیا کی جنگوں کو کہیں بھی اس سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ شرافت کی جنگ تھی، صداقت کی جنگ تھی، اخلاق و مروت کی جنگ تھی، اور یوں کہہ لیجئے کہ حق و صداقت کا چراغ جلانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں 22,000 یزیدی فوج کے سامنے اپنے ننھے منھے اور جوانوں کو لے کر ڈٹ گئے تھے، انسانیت کی سرفرازی کے لیے، انسانیت کی بلندی کے لیے۔ اور جب کبھی بھی انسانیت کی شمع کو، چراغ کو باطل کی قوتیں بجھانا چاہے گی، ایمان کی طاقت و قوت کو باطلوں کی فوج سرنگو کرنا چاہے گی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہمارے قدموں میں اور مضبوطی عطا فرمائے گا۔ ہم غریب و لاچار ہوں گے، چاہے سنکھیا میں، تعداد میں ہم کم ہوں گے، لیکن کربلا کا منظر جب ہمارے سامنے ہوگا تو ہمارے قدموں میں مضبوطی ہوگی کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں اس امام نے تو 82 نفوس قدسیہ کو لے کر 22,000 فوج کے ساتھ جم گیا تھا، لہذا ہم گناہگاروں کے بھی قدموں میں اور مضبوطی آئے گی، استقلال آئے گا، اور انسانیت کی شمع اور روشن ہوتی رہے گی۔ یہی وجہ تو ہے میرے دوستو، آج 1384 سال ہو گئے، آج مکمل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے، یا جنگ کربلا کو کہہ لیجئے، پورے 1384 سال ہو گئے، کیونکہ سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ عظیم حادثہ ہوا تھا۔ آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے اور سن 1445 ہجری ہے، تو اس لحاظ سے 1384 سال ہو گئے۔ ذرا یاد تو کیجئے، 1384 سال کے اندر امت، اہل ایمان امام حسین کے کارنامے کو نہیں بھول سکے۔ امام حسین کا کارنامہ، امام حسین کی شہادت آج بھی امت کے سینوں میں محفوظ ہے، اور عقیدت و محبت کا وسط چشمہ سینوں میں لہراتا ہے کہ جی تو یہ چاہتا ہے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں تو امام حسین کی قدموں پر ہم اپنے جانوں کو بھی قربان کر دیتے۔ آج ہر مومن یہ تمنا لے کے چلتا ہے۔ آپ دنیا کی جنگوں کو خوب پڑھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ خوب کرتے ہیں آپ، لیکن ایسی جنگ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، نہ پڑھی ہوگی، نہ سنی ہوگی۔ کیا ایسی جنگ کسی نے دیکھی ہے کہ حسین جیسے باپ کی شکل میں 19 سالہ بھتیجے قاسم کو گود میں لے کر لہو لہان خیمہ میں لے کر آئے ہیں؟ آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ حسین جیسے مہربان باپ ہو اور علی اکبر جیسا 18 سالہ بیٹا ہو، زخموں سے چور ہو، شہادت سے سرفراز ہو رہا ہے، اور حسین اس کے چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو مد رہے ہیں۔ ایسی جنگ کسی نے نہیں دیکھی، دنیا نے آج تک یہ جنگ نہیں دیکھی کہ حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب کی شکل میں ایک بیوہ خاتون اپنے ننھے منھے 2 بیٹوں کو، اون و محمد کو تیار کر کے کہہ رہی ہے، بیٹا جا ماموں کے قدموں پہ قربان ہو جا۔ ماموں کے قدموں پہ قربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ تو قربان ہو جا۔
آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج تک ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ کسی کے گود میں ہو اور ظالم کے تیر اس کے حلق کو چھید دے اور اس کا باپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہو رب تیری جو رضا ہے اس پہ حسین بھی خوش ہے۔ ایسا منظر تو کبھی کسی نے ہی نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے دوستو، کربلا کا جو پیغام سمجھنا ہے ہمیں، آج کبھی ہم دولت والوں سے ڈر جاتے ہیں، کبھی طاقت و قوت والوں سے ڈر جاتے ہیں، کبھی حکومت والوں سے ڈر جاتے ہیں، کبھی اپنی تعداد دے کر ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسلامی تاریخ یہی ہے، جیسا کہ ایک بار خالد بن ولید سے کہا تھا مجاہدوں نے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور دشمنان اسلام لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے یہی کہا تھا، کمانڈر آف اسلام نے یہ کہا تھا مجاہدوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تعداد کی بات کرتے ہو، ہماری تاریخ تو بدر سے شروع ہوئی ہے تو تبوک اور یرموک تک ہماری تعداد کم ہی رہی ہے لیکن جیت ہماری ہوئی ہے، تو تعداد کی بات نہیں ہے۔ امام حسین کا پیغام یہ پیغام ہے، کربلا کے بن سے آج بھی یہ آواز آتی ہے، کرب و بلا کے بن سے آواز آ رہی ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ کربلا کے منظر کو آپ سامنے رکھیے، بھائی کو بہنیں جدا کر رہی ہیں، بیٹے کو ماں جدا کر رہی ہے، ایک بیوہ جس کا سہارا سب کچھ ہے، 2 بیٹے ہی تو ہیں، اونو محمد سنوار کر میدان میں بھیج رہے، جا بیٹا دین پہ قربان ہو جا۔ علی اکبر 18 سالہ تیار ہو کے جا رہے ہیں، حسین کے چہرے پہ ملال نہیں ہے، باپ کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں ہے، بلکہ حال تو یہ ہے کہ جتنے خیمہ میں تھے سب کہتے تھے پہلے میں قربان ہوں گا، پہلے میں قربان ہوں گا، پہلے میں قربان ہوں گا۔ حد تو یہ ہے بخار کی حالت میں امام زین العابدین کو کھڑا نہ ہوا جا رہا ہے، پھر بھی امام زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، بابا جان میں جاؤں گا میدان میں، میں قربانی دوں گا، میں شہید ہوں گا، میرے بعد آپ جائیے گا۔ بابا جان نے روتے ہوئے کہا تھا، میرے لال تو ہی تو نانا جان کی نشانی ہے، ہمارا خاندان تجھ سے ہی تو پھلے گا اور پھولے گا، بیٹا تو بیمار بھی ہے، تجھ سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا ہے، بیٹا آرام کر اور میرے بعد میں اپنی پھوپھی کو اپنی بہنوں کو لے کے تو جانا اور مدینے میں بتا دینا حسین طاقت سے نہیں گھبرایا، حسین دولت سے نہیں گھبرایا، میرا بابا کسی حکومت سے نہیں گھبرایا، میرے بابا نے اپنے گھر کے چھوٹے اور بڑے سب کو دین پہ قربان کر دیا۔ اور وہی آج امام زین العابدین کی نسلیں ہیں، یہ بعد میں کبھی ہوگا تو نسل کی بات کروں گا۔ بہرحال میرے دوستو، کربلا کے بن سے یہی آواز آ رہی ہے، کربلا کا یہی پیغام ہے، بلکہ یوں کہو جو ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ خبردار خبردار، کسی باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں، باطل کے سامنے سر کو جھکانا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں۔ اگر ایسی نوبت کبھی تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں پیاسا رہنا پڑ جائے، تو کربلا میں میرے اور میرے ننھے منوں کے پیاس کو یاد کر لینا۔ تمہیں بھوکا رہنے دیا جائے تو اس وقت گھبرانا نہیں، فرات کے کنارے جو ہے ہمارے خیمے کو دیکھ لینا اور ہمارے اس منظر کو سامنے رکھنا، تو تم نہ پیاس سے گھبرانا، نہ بھوک سے گھبرانا، نہ طاقت سے گھبرانا۔ سنو، زندگی ہر حال میں جیے جانے کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی رہے ہیں، جیسے یا تو زمین پہ احسان کر رہے ہیں یا کیا معلوم کس پہ کر رہے ہیں۔ ارے جی رہے ہیں تو سبھی جی لیتے ہیں، کیا جانور نہیں جیتے ہیں؟ کیا یہ کیڑے مکوڑے نہیں جیتے ہیں؟ سبھی جیتے ہیں،
تو زندگی ہر حال میں جیے جانے کا نام نہیں ہے. زندگی یہ ہے کہ زندگی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رب قدیم نے اگر ہمیں زندگی عطا کی ہے تو اس زندگی کو ہم حق کے لیے قربان کریں. یہ زندگی ہے, یہ زندگی ہے. لوگوں کا نظریہ ہی عجب بدلتا چلا. کربلا کا نظریہ یہ نہیں ہے. لوگوں کا نظریہ یہ ہے ہوا کا رخ جدھر ہو ادھر چلو. ٹھیک ہے, دنیاوی معاملوں میں آپ کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ الطاف حسین حاجی نے کہا تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کیا, اور ویسا ہی وہ بنا بھی. جیسا دیکھا جیسا دیش ویسا بھیس بنا لیا. جیسے آج بھی کچھ ٹوپی والوں کا حال ہے. آج کو دیکھنے میں مومن نظر آتے ہیں, مسلمان نظر آتے ہیں, لیکن جیسا دیش دیکھا ویسا بھیس بنا لیا. ان کا بھیس یہ ہے کہ حلیم کو کہیں حرام, حلیم کو کہیں حرام کھا جائیں 5 پلیٹ, 11ویں کو کہیں حرام کھا جائیں 7 پلیٹ. یہ جیسا دیش ویسا بھیس. لیکن امام حسین کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہوا کے جیسے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو, بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آئے, سن 61 کے 10ویں محرم کو یاد کر لینا جو تیرا امام 22,000 فوج کے سامنے کھڑا تھا, 22,000 فوج کے سامنے کھڑا تھا, اور اس کا پیغام یہی ہے کہ باطل کے پنجے کو موڑ دو, ہوا کے رخ کو مار دو, باطل کی گردنوں کو توڑ دو, اور اپنی گردن کو راہ مولا میں قربان کر دو. یہ حسینی پیغام ہے. یہ کسی اور کا پیغام ہوگا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اس لیے میرے دوستو غور فرمائیے آپ, یہی وجہ ہے کہ آج الگ الگ روپ میں امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں جو ہے خلاف شرعی کام بھی ہوتے ہیں, خلاف شرعی کام ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں نے پہلے ہی کہا تھا, ہم تو کرتے ہیں ایک مذہبی عقیدے محبت کے ساتھ, لیکن اسی دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ تو نہیں پڑھتے ہیں, وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں, لیکن امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آپ کہیں گے 1-2 بتا دیجئے اگر آپ کو پتہ ہو تو. ہندوستان میں ہے حسینی برہمن, سنا ہوگا کبھی آپ نے یا پہلی بار سن رہے ہوں گے. حسینی برہمن, حسینی اور برہمن ہو, غور کیجئے گا. حسینی برہمن یہ ابھی جو ہے پونا کے اندر, جائس کے اندر, جائس جو رائے بریلی ہے, رائے بریلی کے اندر لکھنؤ کے بعد جائس, وہاں موجود ہیں. کشمیر میں بھی کچھ ہیں. شروع میں یہ حسینی برہمن مہیوال سے شروع ہوئے. مہیوال پاکستان میں تھا, سیالکوٹ کے پاس. وہاں راہب دت ایک صاحب ہوئے ہیں. واقعہ بہت لمبا ہے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. بہرحال وہ حسینی برہمن, دت خاندان کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے, اور تحقیق کرنے پر پتہ چلے گا. تاکہ نام لینا بھی میں صحیح نہیں سمجھتا, لیکن میں بتا دیتا ہوں کیونکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے. وہ راہب دت کی اولاد جتنے بھی دت پریوار ہیں جو برہمن ہوتے ہیں وہ حسینی برہمن اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور وہ بھی 10 محرم کو اپنے طور پہ سرکار امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یا جو بھی وہ کرتے ہیں, بہرحال عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہیں. وہ حسینی برہمن ہیں. اب جو ہے بٹوارے کے بعد کچھ پونا میں چلے گئے, کچھ اس میں چلے گئے. تاریخی بات یہ ہے کہ یوں تو ہسٹری مکمل نہیں ملتی, لیکن حسینی برہمنوں کے خاندانی ایک ہسٹری ہے جسے مراسی لوگ بیان کرتے ہیں. تاریخ ہوتے تھے نا جو خاندانوں کے, وہ کیا بولتے ہیں اور اپنی زبان میں, مراسی جو ہوتے تھے جو خاندان در خاندان کی باتیں کرتے تھے. ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی بہت رائج تھا, تو ان کے اس میں وہ آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بار ڈاکٹر انتظار حسین صاحب جو بہت اچھے محقق ہیں, پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی برہمن ان کربلا.
برہمن ان کربلا۔ پھر وہ بولتے بولتے ایک میٹنگ میں بولنے لگے جس میں سارے جو ہیں پڑھے لکھے پروفیسر وغیرہ حضرات موجود تھے، تو اس موضوع پہ بولتے ہوئے انہوں نے یہ کہا انتظار حسین صاحب نے کہ بھائی یہ حسینی برہمن ہے، یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں، ہم تو تاریخ میں پڑھتے ہیں کہیں حسینی برہمن نہیں ملتا۔ انتظار حسین صاحب میٹنگ میں بول رہے تھے، تو اسی میٹنگ میں موجود تھی مونیکا دت، پروفیسر مونیکا دت شرما۔ مونیکا دت شرما کھڑی ہوئی، کہا انتظار صاحب آپ کی معلومات وسیع نہیں ہے، خاموش ہو جائیے، آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں حسینی برہمن، آپ کو نہیں مل رہے۔ ارے یہ مونیکا دت خود حسینی برہمن ہے، میں خود حسینی برہمن ہوا، میرا پورا خاندان حسینی برہمن ہے۔ اور اس نے پھر ایک قطع کہا امام حسین کی شان میں، اس کے بہت سارے قطعات ہیں، ویسے تو سنیتا شرما جھنگرن ہیں، وہ بھی سرکار امام حسین کی شان میں بہت ساری منقبتیں پیش کی، لیکن پروفیسر مونیکا دت نے کہا، اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کیا، یہ یزیدی مٹ گیا، یزیدی مٹ گیا مگر نہ مٹ سکا حسین۔ یہ مونیکا دت شرما حسینی برہمن، یزیدی مٹ گئے مگر نہ مٹ سکا حسین، شہادتوں کی آبرو شہید کربلا حسین، شہادتوں کی آبرو شہید کربلا حسین۔ اور ہم حسین تیرے نام پر فدا ہیں ہم بھی بھارتی، حسین تیرے نام پر فدا ہیں ہم بھی بھارتی، کہیں تمہارے تذکرے کہیں تمہاری آرتی۔ وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہہ رہی ہے کہ کہیں تمہارے تذکرے کہیں تمہاری آرتی۔ اور ہم برہمنوں نے بھی کہا ہے دیوتا حسین، ہم برہمنوں نے بھی کہا ہے دیوتا حسین۔ میں نے دیوتا، ان کے ہاں ایک تصور ہے کہ پاک باز شخصیت کو دیوتا کہتے ہیں، کہا کہ ہم نے آپ کو دیوتا مانا ہے حسین۔ ہم برہمنوں نے بھی کہا ہے دیوتا حسین، اور میرے ساتھ بول دو مونیکا شرما کی آواز میں کہ ہم برہمنوں نے بھی کہا ہے دیوتا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ اس کے ہیں۔ اور آپ کو اور معلومات کے لیے بڑھا دوں، ہمارے فوجی جوان بھی ماشاءاللہ رہتے ہیں کارگل یدھ میں، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ٹی وی پہ ڈیبیٹ میں دیکھتے ہوں گے، میجر جی ڈی جنرل بخشی، میجر جنرل جی ڈی بخشی، وہ کارگل یدھ میں تھے، کارگل یدھ کے یودھا تھے۔ میں نے خود ٹی وی پہ ان کا بیان سنا ہے، سنا نہیں، خود ان کا بیان سنا ان کی زبانی۔ میجر جنرل بخشی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی سنو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں حسینی برہمن ہوں۔ میجر جنرل بخشی بھی حسینی برہمن ہیں۔ پھر کہا انہوں نے کہ کارگل یدھ پہ کیونکہ پاکستانی فوج اوپری حصے پہ تھی، ہم نیچے تھے، کارگل کا یہ حال ہے کہ کہیں تو اونچا آ جاتا، کہیں پتھر، کہیں پٹھار، کہیں اونچا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جنرل بخشی بھی آ چکا ہے پٹھار میں، تو انہوں نے توپ کے گولے چھوڑ دیے۔ توپ بولے، جنرل بخشی کی آواز میں کہہ رہا ہوں کہ گولی نہیں، 25 کلو کا گولا، انہوں نے یہ کہا، 25 کلو کے گولے آ رہے تھے، توپ کے منہ کھلے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بخشی کو مارو، جنرل بخشی مر جائے گا۔ یقینی طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی جنرل کمانڈر مرتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑنے لگتے ہیں۔ بولے ہم نے بھی دیکھ لیا تھا کہ موت آ گئی ہوئی ہے۔ ایک وہیں جو اسی قریب گاؤں کا کاکسر گاؤں ہے کشمیر میں، کاکسر، جنرل بخشی کہتے ہیں کہ کاکسر گاؤں کا ایک علی بھی تھا، فوجیوں کی بہت مدد کر رہا تھا، بلکہ ہمارے لیے پانی وغیرہ یہ سب اس گاؤں کے لوگ لا رہے تھے۔ میں یہاں پہ رک کے 1 منٹ کہہ دیتا ہوں، تمام مسلمانوں پہ شک کرنے والوں، علی بھی مسلمان ہی ہیں،
کہ اکثر کے سارے گاؤں والے مسلمان ہی تھے، لیکن ہمارے انڈین فوجیوں کی وہ مدد کر رہے تھے، کھلا پلا رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کی قدر کرو۔ گولی چل رہی تھی، گولے چل رہے تھے، لیکن فوجیوں کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی ڈٹے ہوئے تھے، کوئی پانی لا کے پلا رہا تھا، کوئی کھانا لا کے کھلا رہا تھا۔ یہ جنرل بخشی کے الفاظ ہیں، اور جنرل بخشی نے اور بھی کہا کہ اور علی تو آج بھی مجھ سے ملنے آتا ہے، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن کشمیر کا علی، کاکسر گاؤں کا علی آج بھی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ بہرحال وہ بات جو میں بتا رہا ہوں، علی نے کہا میجر صاحب، علی کوئی فوجی نہیں تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، کہا میجر صاحب اب تو ہمارا بچنا مشکل ہے۔ تو میجر صاحب خود ہی کہہ رہے تھے کہ موت تو ہمارے سر پہ تھی، کون سا گھولا جس پہ ہمارا نام لکھا ہو، موت تو ہمارے۔ میں نے کہا علی پھر کیا کیا جائے؟ کہ میجر صاحب پیچھے ہٹ جائیے۔ میں نے کہا ہٹیں گے تو نہیں، تو پھر کہا ایسا کیجئے، اس گاؤں میں چلیے، اس گاؤں میں کاکسر گاؤں میں چلیے۔ کاکسر گاؤں میں امام بارہ میں وہ لے گیا۔ امام بارہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تذکرے امام حسین کیے جاتے، اسے امام بارہ کہتے ہیں، کہیں بڑا کہیں چھوٹا۔ تو بولے کاکسر میں امام بارہ میں علی مجھے لے کر چلا گیا کہ چلیے وہاں پر۔ یہ جنرل بخشی کے ہیں، مولانا دلکش کے الفاظ نہیں، یہ کسی سنی کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس حسینی برہمن کا جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتا، صرف حسینی برہمن کہتا، اس کے الفاظ ہے جنرل بخشی کے کہ چاروں طرف گولے گر رہے تھے، توپ کے منہ کھلے ہوئے تھے، چاروں طرف گولے گر رہے تھے، دھاں دھاں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن امام بارہ میں ایک گولا بھی نہیں آیا۔ اور آج جو بخشی زندہ ہے، یہ امام حسین کی روحانیت کا صدقہ ہے۔ یہ بخشی کے الفاظ تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو، کب صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کب صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، اخلاق و مروت کے سہارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وما علینا الا البلاغ وانہ ہادی الی سبیل الرشاد۔ موقع رہا تو پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعہ میں، آج کل ضرور تشریف لائیں قرآن خوانی۔